پاکستان میں ایک اینکر ایک پوڈ کاسٹر رات 1 بجے لندن سے لاہور ایئرپورٹ پر اترتا ہے اور اگلے ہی لمحے اسے حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ نہ کوئی وارننگ، نہ کوئی پہلے سے اطلاع، بس اچانک ایک زندگی رک جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ریحان طارق کی، اور آج ہم بات کریں گے اس گرفتاری کے پیچھے چھپے حقائق، مقدمے کی نوعیت اور آگے کیا ہونے کا امکان ہے۔ ریحان طارق پاکستان کے معروف اینکرز اور پوڈ کاسٹر میں سے ایک ہیں، جنہوں نے اپنا آخری پوڈ کاسٹ معروف عالم دین علامہ جواد نقوی کے ساتھ ریکارڈ کیا تھا۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات نوٹ کرنے والی ہے، یہ پوڈ کاسٹ انہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے ریکارڈ کیا اور نشر کیا، اور اس وقت کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس کے فوراً بعد وہ چھٹیاں گزارنے برطانیہ چلے گئے اور وہاں بھی خاموشی رہی۔ مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب وہ برطانیہ سے واپس پاکستان لوٹے۔ یہ ٹائمنگ ہی ہے جس نے اس پورے معاملے کو مزید توجہ کا مرکز بنا دیا۔ منگل اور بدھ کی درمیانی رات ریحان طارق لندن سے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے۔ ابتدا میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA کے اہلکاروں نے انہیں روکا۔ تھوڑی دیر بعد نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NCCIA کی ٹیم موقع پر پہنچی اور انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران یہ بھی سامنے آیا کہ ان کا نام PNIL لسٹ میں بھی درج تھا، جو کہ ایسی فہرست ہوتی ہے جس میں مطلوب افراد کے نام شامل کیے جاتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ریحان طارق نے اس وقت اپنے ساتھی صحافی علی حمزہ کو فون کر کے بتایا کہ انہیں روکا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ NCCIA کو مطلوب ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر مقدمہ کس بنیاد پر درج ہوا؟ ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم رضوان صابر کی مدعیت میں ریحان طارق کے خلاف توہین مذہب اور پیکا ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، جن میں دفعہ 295A بھی شامل ہے۔ کچھ صحافیوں کے مطابق یہ شکایات ان کے آخری پوڈ کاسٹ کے مواد سے متعلق تھیں، اگرچہ اس دعوے کی مکمل تفصیل ابھی سامنے نہیں آئی۔ گرفتاری کے بعد ریحان طارق کو سخت سیکورٹی میں لاہور کی ضلع کچہری میں جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم بٹو کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کے باہر گاڑی سے اترتے وقت انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، جو کہ اس پوری صورتحال میں ایک جذباتی لمحہ تھا۔ عدالت میں تفتیشی ٹیم نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جسے منظور کرتے ہوئے مجسٹریٹ نے 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر انہیں NCCIA کے حوالے کر دیا تاکہ مزید تحقیقات مکمل کی جا سکیں۔ اب قانونی طور پر دیکھا جائے تو پیکا ایکٹ اور توہین مذہب کے قوانین پاکستان میں انتہائی سنجیدہ نوعیت کے سمجھے جاتے ہیں۔ ان دفعات کے تحت سزائیں طویل قید سے لے کر بھاری جرمانوں تک ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ کیس صرف ایک شخصیت کی گرفتاری تک محدود نہیں رہا، بلکہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر اس پر بھرپور بحث چھڑ گئی ہے، اور بہت سے لوگ اسی ٹائمنگ کے سوال پر بات کر رہے ہیں کہ آخر یہ کارروائی وطن واپسی پر ہی کیوں ہوئی۔ اگلے 6 دن اس کیس کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ اس دوران تفتیشی ٹیم ریحان طارق سے تحقیقات کرے گی، شواہد اکٹھے کرے گی اور اس کی بنیاد پر چالان تیار ہوگا۔ اگر مزید ریمانڈ درکار ہوا تو عدالت میں دوبارہ درخواست دی جا سکتی ہے، ورنہ معاملہ باقاعدہ ٹرائل کی طرف بڑھے گا۔ اس دوران ان کی قانونی ٹیم ضمانت کے لیے بھی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، جو پاکستان کے قانونی نظام میں ایک معمول کا عمل ہے۔ یہ کیس ایک بار پھر اس بحث کو جنم دے رہا ہے کہ ڈیجیٹل مواد اور صحافت کی آزادی کے درمیان حد کہاں کھینچی جائے، اور پیکا ایکٹ جیسے قوانین کا استعمال کن حالات میں مناسب سمجھا جانا چاہیے۔ یہ صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں، بلکہ اس سوال کا بھی ہے کہ آن لائن مواد بنانے والوں کے لیے قانونی حدود کیا ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ اپڈیٹ مفید لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اصل حقائق تک پہنچ سکیں، اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں کہ آپ اس کیس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی اس کیس میں مزید پیش رفت ہوگی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔